السلام علیکم. اندر برانڈ نیو بلاگ. اچھا جی، آج ہم جا رہے ہیں ہاکس بے پکنک پر. یعنی کہ یہ ہاکس بے بیچ ہے کراچی پر. ویسے تو یہ کافی لمبی چوڑی پٹی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے جو کہ ہم آج ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ مطلب کم از کم میرے بچے نہیں گئے ہیں. ہاں، سی ویو وغیرہ پہ تو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرسٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. اور بچے کافی ایکسائٹڈ ہے پکنک پر جانے کے لیے، اور میں خود بھی تھی، کیونکہ ہمارے جو کچھ فیملی فرینڈس ہیں انہوں نے وہاں پہ ہٹس وغیرہ بک کروائے تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا. تو ہم نے کہا کہ وائی ناٹ، کیوں نہ جایا جائے. گھر پہ ویسے بھی آج کل بیٹھے بیٹھے بوریت ہو جاتی ہے. اچھا جی، آپ چیک کریں. میں تو خیر فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں، لیکن یہ جو ہمارے فیملی فرینڈس ہیں یہ اکثر و بیشتر یہاں پہ آتے رہتے، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. تو بچے کافی ایکسائٹڈ تھے اور ہمارے لیے بھی تھا. اچھا جی، بچوں نے یہاں پہ جو بورڈز وغیرہ دیکھی، اور پلیز اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا اوائڈ کر دیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا میس ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا جی، یہ جو بورڈز ہیں، بچے دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ماما ہم لوگ بورڈز وغیرہ بھی کیا ہم بیٹھیں گے، کیا ہم اس کے مطلب کہ سمندر کے اس پار جانے کی ہم کوشش کریں گے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف ہم لوگ ایز اے پکنک پوائنٹ تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بڑا ہی زبردست لگا ہمیں تو، خاص طور پہ مجھے، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارا تو یہاں پہ. اور سارے فیملی ایک طرح سے ہماری فیملی ہے، کیونکہ کافی سالوں سے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. تو گیٹ ٹوگیدر، کیونکہ اکیلے جانے سے اچھا ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اس طرح سے کوئی اچھی گیدرنگ کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آپ مزید جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. چونکہ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعہ منا کے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ نکل پڑے کہ چلے جی کسی پکنک پوائنٹ پہ جایا جاتا ہے. تو پھر بچے جو ہے وہ میرے بالکل حیران سے ہو رہے تھے کہ مما دیکھیں وہاں پہ بوٹس ہیں کتنی ساری، اور یہ ہے وہ ہے. اچھا، آتے شور میں جانا، ہم نے نہانا کب ہے، ہم سمندر میں کب اتریں گے. میں نے کہا ذرا آرام سے سکون سے، ابھی تو پہنچے ہیں. اور اس ٹائم تقریباً کوئی دوپہر کے جو ہے وہ 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. اور آج کل چونکہ سپٹمبر ہے، لیکن پھر بھی گرمیاں ہو رہی ہیں کافی زیادہ. اور یہ ذرا چیک کریں یہاں کا لے آؤٹ پوائنٹ. اچھا، یہ ہٹس ہے یہاں پہ اس طرح کے بنے ہوئے، اور اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں. یہ میرے بیٹے آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے ایکسپلور کرنے کے لیے، بالکل نیو. کیونکہ بچپن میں تو یہ کہیں نکلے نہیں چھوٹے سے، اب تھوڑے ان کو سمجھ ہونے لگی ہے ہر چیز کی، گھومنے پھرنے کی بھی. اچھا جی، مرد حضرات یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے ہمارا. یہاں پہ اس ٹائم پھر جو تھا وہ کھانے وغیرہ کا سسٹم ارینج کرنا تھا. تھوڑا سا اسی ٹائپ کا تھا، کیونکہ سمندر کے بالکل پاس ہے، تو کنڈیشن اور حالات ایسے ہی تھے. اور یہاں پہ بھی چونکہ گھڑ سوار موجود تھے، یعنی کہ بار بار وہ لے کے بچوں کے پاس آ رہے تھے کہ فٹافٹ جو ہے وہ بچے تو پتہ نہیں کیوں، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب سے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے بچوں کا، تو ایسا ہوا ہے کہ ان کا فیوریٹ جو ہو گیا ہے نا کہ مما گھوڑے کی سواری کرنی ہی کرنی ہے اینی ہاؤ. تو بچے جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ ان کو مزہ آتا ہے. خیر بچوں نے بہت انجوائے کیا، اور بہت اچھا پلیس ہے. فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، اس طرح سے ہٹس وغیرہ بک ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بھی جو ہے وہ ایسا انسیکیور ٹائپ آف یہاں کا پلیس نہیں ہے، پیسفل ہے. اگر آپ پورے دن کے لیے بھی آتے ہیں تو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ کھا پی کے جب آپ یہ گھڑ سواری سے یا اونٹ وغیرہ کی رائڈ وغیرہ سے جب آپ فری ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوب جم کے نہائیں. اور بچے یہاں پہ قدرے خوش ہو چکے ہیں. اب باری آ گئی تھی اونٹ کی، تو میں نے کہا چلو جی پہلے فرسٹ آف آل آپ ان چیزوں سے فری ہو جائے. اس کے بعد جو کہ لنچ ٹائم تھا، کھانا وغیرہ بھی ہم لوگوں نے یہیں پہ ارینجمنٹ کیا تھا. اس کی میں نہیں بنا سکی کیونکہ بچے ساتھ تھے، اور کافی جو ہے نا مطلب ہو گیا تھا. اور بہت ہی زبردست پلیس ہے. میرا تو خیر فرسٹ ٹائم یہاں کا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. اور فرینڈس وغیرہ کے ساتھ تو مطلب میننگ الاٹ ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. اور اب ویو چیک کیجئے، بادل، آسمان، یہ ساری چیزیں. تو بچوں نے خیر بہت انجوائے کیا. اور اس طرح کی چھوٹی موٹی پکنکس میں تو سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے، لازمی سی بات ہے، کیونکہ بچے بھی جو ہے وہ فریش ہو جاتے ہیں، اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ بھی اکتا جاتے ہو. اور ویسے بھی آج کل اسکول بچوں کے سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وائنڈ اپ ہی چھٹیاں چل رہی ہیں. اور
اچھا جی، یہ ہمیں تو خیر قریب پڑا کیونکہ ہم لوگوں نے تو لیاری ایکسپریس کا راستہ لیا تھا، اور آئی ڈونٹ نو کہ باقی کتنا مطلب لوگوں کو دور پڑتا ہوگا یا کس طرح سے ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں تو یہ خیر یہ مطلب سمجھ لیں کہ آدھا پونا گھنٹہ لگا۔ ہاں یہ کہ لیاری ایکسپریس کا بعد کا جو انڈسٹریل ایریا آ جاتا ہے، وہاں پہ اب بارشوں کی وجہ سے بہت روڈ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے لہروں کا آنا، اور اس طرح سے یہ سامنے آپ کو چٹان سے چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی بڑی زبردست ویوز ہے۔ یہاں پہ میرے بچے پہلے اس طرف گئے تو یہاں پہ شیلز وغیرہ بہت تھے جو پیروں میں چبھ رہے تھے بہت بری طریقے سے، یعنی کہ پیر زخمی ہونے کا خطرہ تھا۔ بہت شیلز تھے اور بہت زیادہ جو کریبس تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے بچے اتنے نکلے ہوئے تھے، باہر آئے ہوئے تھے حد سے زیادہ، اور کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جیلی فش بھی ان کو نظر آئی ہے بچوں وغیرہ کو۔ تو پھر انہوں نے اس سائڈ کے بجائے جو ہے وہ دوسرے سائڈ کی طرف سوچا کہ چلے وہاں چلتے ہیں۔ خیر یہاں وہاں گھومتے پھرتے انہوں نے انجوائے کرتے رہے، پھر کہیں نہ کہیں ان کو نہانے کا بھی موقع مل گیا۔ یہ تقریباً اس ٹائم جو ہے وہ شام کی تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، اور اب جو ہے وہ اس کے بعد پھر پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ کود پڑی تھی سمندر کے اندر۔ پہلے تو یہاں وہاں پھرتے رہے، دیکھتے رہے کہ کس طرف بیٹھیں، کس طرف کرسیاں لگائیں۔ کبھی کرسیاں لے کے ساحل سمندر کے بالکل پاس چلے جاتے تھے، اور کبھی بچوں کے ساتھ ساتھ اس طرح سے یہ پتھر وغیرہ تھے نا، یہ کافی چبھ رہے تھے، مطلب کہ بالکل اچھا اس طرح کی ریت نہیں ہے۔ سی ویو کی جو ریت ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ چپچپی سی ہو جاتی ہے، آپ کے کپڑوں پہ بھی چپک جاتی ہے، اور مطلب کہ کافی تنگ کرتی ہے آپ کو۔ لیکن یہاں کا جو ہے نا وہ ریت بھی تھی اور تھوڑی اس طرح سے بجری ٹائپ کی بھی تھی۔ تو خیر بچوں نے بہت انجوائے کیا، ویوز بہت بڑے زبردست تھے، بڑا پرسکون سا ماحول تھا، شور شرابہ اتنا نہیں تھا، لوگ بہت زیادہ نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بہت ہجوم کٹھا، اچھا وہ پٹی بھی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ خود ہی اس طرف آئے ہیں، ورنہ پبلک جہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، یہ لوگ اس طرف نہیں گئے تھے۔ مطلب جو ہمارے ساتھ جو فیملیز تھیں ان کو زیادہ ہاؤ تھی اس چیز کی۔ خیر بقول ہمارے کہ ہمیں تو اتنا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے ساتھ آنا ہوا، اور ماشاءاللہ سے اب کی بار انہوں نے خود کہا ہے کہ اب نیکسٹ جتنے بھی ٹورز ہوں گے انشاءاللہ آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے مزہ حضرات کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات تو ساتھ ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اب جو ہماری فیملی فرینڈس ہیں کہ اب جو ہے انشاءاللہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ ایک دن کی رکھ لیا کریں گے، ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے اپنا سی وی بلاگ بھی جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ اب ہاکس بے کا ہے۔ اچھا کچھ لوگ اس کو ہاکس بے بولتے ہیں کچھ، لیکن میں نے جب گوگل سرچ کیا تو اس میں یہ ہاکس بے ہے، یعنی کہ کراچی بیچ ہے، اور ویسے ہی کراچی جو ہے وہ پورے سمندر نے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف تو کراچی کا سمندر ہے۔ بیچارہ کراچی جو ہے وہ ایک لقمہ ہے ایک سمندر کے لیے، کیونکہ یہ بھی سمندر جو ہے وہ جب تک ہم لوگ یہاں پہ تھے نا، نہاتے نہاتے جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اچھا مجھے تھوڑی ہوتی ہے سمندر میں، باقی تو سب نہا رہے تھے ہر چیز تھا، لیکن مجھے تھوڑی اکتاہٹ ہوتی ہے اس طرح سے، مطلب پورا بھیگ جانا اور یہ ساری چیزیں مجھے تھوڑی سی لگتی ہے، فیل ہوتی ہیں۔ تو میں نے تو خیر بس اتنا تھا کہ بس آپ جو ہے وہ چلتے پھرتے انجوائے کرتے رہو، کیپشن اپنی لیتے رہو، یہاں سے وہاں تصویریں کھینچنا، سیلفیز لینا، اور خاص طور پہ بچوں پہ نظر رکھنا، کیونکہ پانی اور لہروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابھی تو فی الحال صرف جسٹ چل رہا تھا سب کا ہی، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں، اور بڑا ہی زبردست، مطلب مجھے بڑا اچھا لگا پرسنلی۔ اگر جلدی شام نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ اور تھوڑا ٹھہرتے، کیونکہ آتے آتے بھی ہم لوگ کو ٹائم لگ گیا تھا، جمعے کے بعد ظاہر جمعے کی نماز پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب نے آنے کا سوچا۔ یہ بوٹس وغیرہ تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی یہ سارے مناظر۔ اچھا انہوں نے پھر بوٹس کا بھی پتہ کیا تھا کہ بوٹس پہ بیٹھتے ہیں اور ایک رائڈ لیتے ہیں، لیکن پھر سب نے منع کر دیا کیونکہ بچے ساتھ تھے، بچے تو کسی بھی صورت سنتے ہی نہیں۔ یہ بالکل ہم لوگ جب میں کھڑی تھی بیچ کی ساحل سمندر کے پاس، تو میں نے پھر سوچا کہ ذرا بیک سائڈ کا بھی ایک نظارہ گھوم کے لیا جاتا ہے، یہاں پہ ہرٹس وغیرہ جو سامنے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے، پھر میں نے ان کا بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کیپچر لیا ہے۔ اور چونکہ شام ڈھلنے کو ہے اور سورج بھی مدھم سا ہے، وہ گرمی بھی نہیں رہی وہ تپش بھی نہیں رہی، تو
اٹس اے پیسفل مائنڈ، کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل سکون میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو پھر سب بچے پھر یہ لوگ تو خیر نہانے دھونے میں مصروف ہو گئے تو میں پھر چیئر لے کے یہیں بیچوں بیچ جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی یہاں پہ، یعنی کہ پانی جو ہے کبھی پیروں کو ٹکرا رہا تھا، کبھی کس طرح سے۔ تو خیر ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت ہمیں مزہ آیا، اور یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہاکس بے کے لیے۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ بھی میں شام کے جو ہے وہ حسین ترین نظارے جو ہے وہ لے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے چائے بھی آرڈر کر دی تھی، وہ چائے جب تک میری ایک ویڈیو بلاگنگ اینڈ ہوئی تب جا کے جو ہے وہ سب جب اکٹھے ہو گئے تو پھر چائے، تو پھر اتنا موقع نہیں ملا کہ میں مزید جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر پاتی۔ اور یہاں پہ میں آرام سے، بچے جو ہے وہ ہسبینڈ کے حوالے تھے کہ ان کو یہ تھا بچوں کو کہ ہم نے تو نہانا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ مجھے تو سمندر میں جانا نہیں ہے۔ تو پھر ہسبینڈ جی ہی جو ہے وہ بچوں کو انجوائے کافی کروا رہے تھے، اور بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے بچے تو خیر بالکل جو ہے وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں ایسی چیزیں دیکھ کے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مما یہاں پہ گھر نہیں مل سکتا ہم لوگوں کو؟ میں نے کہا سی وی جاتے تو وہاں گھر چاہیے، یہاں آتے تو یہاں گھر چاہیے۔ کہہ رہے نہیں مما بڑا زبردست لگتا ہے یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ارادہ ہے، میں آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس اور اس طرح کے جو بیوٹیفل ویوز جو سے بھری ہوئی ویڈیوز بلاگنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اور یہ بڑے دلچسپ سے نظارے ہوتے ہیں، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی اچھے لگتے ہیں یہ چیزیں۔ اب جب نیچر سے جتنا کلوز ہوتے ہو نا، آپ کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں جو قدرت نظر آتی ہے، آپ دم بدم جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہو، اور یہ چیزیں واقعی ہی جو ہے وہ آپ کے سکون کا، آپ کے تسکین کا باعث بنتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی آرٹیفیشل ٹائپ آف لائف جی لو، لیکن جو نیچر ہے وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کرتی ہے۔ اور بس ابھی یہ لاسٹ وائنڈ اپ سین چل رہے ہیں ہمارے، کیونکہ اب تھوڑی ہی دیر میں شام ڈھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں پہ اچھا مغرب بس ہوئی ہے، اور ایک دم سے ایسا اندھیرا چھایا تھا کہ بالکل جو ہے وہ کسی کو مطلب کوئی نظر بھی نہ۔ بادلوں کی طرف تو تھوڑی بہت تھی روشنی، ہلکی سی وہ بھی، لیکن جو سمندر کی طرف تھا نا، یہ میں ابھی آپ کو نظارہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے یہ جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، ساری جو ساحل سمندر کے اس پار جو بوٹس وغیرہ چلتی ہیں، یہ اس کی روشنی ہے۔ اور ابھی اصل میں اس ٹائم نا تھوڑا بلر ہو رہا تھا، کچھ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جو لہروں کا شور تھا اور یہ جو پرسکون سا نظارہ تھا نا، بڑا زبردست لگ رہا تھا۔ لیکن اندھیرا چونکہ بڑھ چکا تھا تو سب نے پھر یہی کہا کہ بس اب مغرب ہو گئی ہے تو اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بس یہ لاسٹ کے ہمارے سین ہیں، وائنڈ اپ سین۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اور پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور نیچر سے بے انتہا محبت کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔